آج کے درس شریف میں جن امور کے اختیار کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کون کون سے ہیں، اور ان امور کے اختیار کرنے سے بندے پر قضا واجب ہے یا اس کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے۔ قضا کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو روزہ اس کا فاسد ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، وہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس کے بدلہ میں ایک روزے کا رکھنا، یہ قضا ہے۔ اور کفارہ وہ یہ ہے کہ غلام ہو تو وہ آزاد کرنا پڑتا ہے، آج کل ہے نہیں، مسلسل 2 مہینے کے پھر روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی وہ نہ رکھ سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو وہ صبح و شام کا کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان امور کا جائزہ لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے پر قضا لازم ہوتی ہے۔ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزہ کے بدلے میں صرف ایک روزہ رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کے بعد میں رکھنا پڑے گا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کو یہ تو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، مگر ایک کام اس نے اختیار کیا کہ اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، ارادہ اس کا نہیں تھا۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے، مگر روزہ کے دوران جب ہم نے وضو کو اختیار کیا ہے، اسی دوران کلی کرنا چاہیے تو تھوڑا سا مبالغہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے جب روزہ رکھا ہو تو زیادہ مبالغہ کے ساتھ کلی نہ کی جائے۔ وہ اس نے کلی کی، غرارہ سا کیا، وہ پانی اندر چلا گیا، ارادہ نہیں تھا، پانی اندر چلا گیا۔ پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، ارادہ کے بغیر بلا ارادہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو جو پانی حلق سے نیچے اترا روزہ تو ٹوٹ گیا۔ مگر اب اس آدمی پر فرد جرم زیادہ نہیں، اتنی سی آیت ضرور ہوتی ہے کہ چلو باقی دنوں میں رمضان المبارک کے بعد، اس مقدس مہینے کے بعد، اس روزے کے بدلہ میں ایک روزہ رکھ لینا، کیونکہ تیرا ارادہ تو نہیں تھا نا۔ وہاں پر بلا ارادہ وہ پانی کے چند قطرات وہ حلق سے نیچے اتر گئے۔ نمبر 2، اب اس کے ساتھ جیسے کفارہ نہیں قضا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو شبہ لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، مسئلے کا پتہ نہیں تھا، وہ یہ اس نے بھول کر کھا لیا، حالانکہ بھول کر کھانے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، بھول کر کھا لیا، بھول کر پیا، اور اس نے اپنے طور پر سمجھا کہ اس کے ساتھ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس بیچارے کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو سمجھا یہ کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ روزہ ٹوٹا نہیں تھا، شبہ پڑ گیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر جان بوجھ کر کھا لیتا ہے۔ پہلے وہاں پر اس کو شک پڑا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو یہ تھا کہ کھانا کھا لیا، اس نے بھول کر کھا لیا، پانی بھول کر پی لیا، شربت بھول کر پی لیا، روزہ تو نہیں ٹوٹا، مگر اسے یہ احساس ہوا شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب اس نے اس کے بعد جان بوجھ کر کھا لیا کہ روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے تو کچھ کھا تو لو۔ ایسے حالات میں اس بندے پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، یعنی روزے کے بدلہ میں روزہ رکھنا ہوگا۔ اور تیسری بات کہ کوئی شخص دھوئیں کو اپنے اندر لے جاتا ہے، یہ جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں
یا کبھی انہیں سگریٹ نہ مل رہا ہو تو جہاں کہیں سگریٹ کا دھواں اٹھ رہا ہو یہ وہیں کھڑے ہونے میں بھی اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ تو اندر جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک آدمی وہ دھواں چھوڑ رہا ہے اور دوسرا جو کہ سگریٹ پینے کا عادی ہے وہ وہاں پر از خود جان بوجھ کر وہ دھواں اندر کشید کر لیتا ہے۔ یا بعض لوگوں کو گلی مٹی اڑتی ہوئی بڑی پسند ہوتی ہے، جب کہیں پانی چھڑکایا جا رہا ہو تو مٹی اڑتی ہے ہلکی ہلکی سی، بعض لوگوں کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ از خود وہ ناک کے ذریعہ سے کشید کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ گرد و غبار جو اس نے جان بوجھ کر کشید کی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی، وہ دھواں جو اٹھ رہا تھا اور اس نے اسے از خود رضاکارانہ طور پر اسے اندر کشید کر لیا، اس کے ساتھ بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جیسے اگربتی گھر میں لگائی جاتی ہے تو ایک ہے کہ بندہ چاہتا بھی ہے کہ میں دھواں نہ دوں، اور ایک ہے جان بوجھ کر وہ خوشبو لینے کے لیے دھواں ناک میں لے جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے احتیاط کرنی چاہیے کہ وہاں پر اگربتی نہ سلگائی جائے۔ ایسی چیز کہ جس کے ساتھ مٹی اڑ رہی ہو، مٹی کو نہ اڑایا جائے۔ وہ دھوئیں کو از خود بندہ رضاکارانہ طور پر گلے کے اندر اتارتا ہے، اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اس کی اور آسان سی ایک بات، چوتھی بات کر لیجئے، خدا نخواستہ کسی بندے کو دمہ کی تکلیف ہے، اس نے روزہ تو رکھ لیا، اب اس نے دیکھا کہ میری سانس اکھڑ رہی ہے، اب اس نے انہیلر کا استعمال کیا، ایک پف دو پف مثال کے طور پر لیے۔ اب چونکہ اس کے ساتھ ہوا کے ساتھ دوائی بھی موجود ہوتی ہے، اب چونکہ وہ دوائی موجود ہوتی ہے وہ گلے سے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر کے استعمال کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ کفارہ نہیں ہے کہ وہ بندہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ نہیں ہے، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ نہیں ہے۔ البتہ اس روزہ کے بدلہ میں اس بندے کو دوسرا روزہ رکھنا ہوگا۔ نمبر 5، کوئی شخص غذا تو نیچے نہیں اتارتا، پانی، شربت، دودھ، سکنجبین، یہ تو نیچے نہیں اتارتا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا گھاس پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گھاس کو توڑ توڑ کر منہ میں ڈالتے رہتے ہیں، انجانے میں وہ نیچے بھی اتار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں کاغذ کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ لوگ جو پڑھنے لکھنے سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ بعض اوقات کاپی کا ایک تھوڑا سا حصہ لے کر وہ چباتے رہتے ہیں۔ روزہ اس کا تھا مگر اس نے کاغذ وہ چبا چبا کے حلق سے نیچے کر لیا۔ روزہ اس کا تھا مگر اس نے گھاس یا نیچے پڑے ہوئے مٹی، کنکریاں، روڑے، اس نے اپنے حلق سے نیچے اسے اتار لیا۔ اس کے ساتھ بھی قضا لازم ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ روزہ کے بدلہ میں وہ روزہ ایک دوسرے دنوں میں رکھنا پڑے گا۔ چھٹی صورت اس کی قضا کی یہ ہے کہ ایک آدمی نے محسوس کیا کہ ابھی تک سحری کا وقت ہے مگر سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، اور یہ آج کل ہمارے ہاں بہت کمزوری پائی جاتی ہے۔ ادھر سے سائرن ہو گیا وقت مقررہ پر، سائرن ہو گیا، سائرن کے بعد بعض بچے ایسا کر جلدی سے بھاگ کر فریج کی طرف جائیں گے، وہ ٹوٹی کے ساتھ منہ لگا لیں گے، بلکہ بڑے بھی وہ چائے کی چسکیاں 2-4 ابھی رہتی ہیں، تو چلیے جی ابھی سائرن ہوا ہے نا، اب آخر تو نہیں ہوا نا، وہ یہ سوچتے ہیں۔ وہ جیسے ہی اب چائے لیتے رہتے ہیں، ادھر سے سائرن مکمل ہوا،
وہ کپ رکھ کے کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہو گیا، حالانکہ روزہ نہیں ہوا. روزہ تو رکھتے ہی آپ نے توڑ دیا بھائی، ادھر رکھا تھا آپ نے، مگر جس وقت آپ نے یہ سوچا کہ ابھی تک روزے کا وقت باقی ہے، بشرطے کہ سائرن ٹھیک وقت پر وہ بجا ہو، اذان ٹھیک وقت پر ہو گئی ہے، ایسے حالات میں وہ آدمی اگر بعد میں بھی، بعض یہ بھی ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ ہے اذان شروع ہو جاتی ہے پھر بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، بھائی ختم تو ابھی نہیں ہوئی نا، جس کا مطلب ہے بھائی صاحب آپ نے تو روزہ رکھتے ہی توڑ دیا. اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کے بعد اس کے بدلہ میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا. یا افطاری میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ابھی سائرن ہوا نہیں ہوتا، یعنی وقت ہوا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وقت ہو گیا مگر ابھی تو 2 منٹ باقی ہیں، اور یہ آدمی پہلے ہی کھجور کھا لیتا ہے، مطلب یہ افطاری کر لیتا ہے، یہ روزہ اس کا مکمل نہیں ہوا. سارا دن بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، مگر یہ روزہ نہیں ہے. وقت آنے سے پہلے اس نے افطار کر لیا، یہ روزہ نہیں ہے. اس کا بھی کیا ہوگا؟ آنے والے دنوں میں رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کے بعد اس آدمی کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا. کبھی بیمار آدمیوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے، اسے قے آ جاتی ہے. 2 صورتیں ہیں، ایک ہے کہ یہ ایک فن بھی ہے، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ انگلی مار کر بھی قے کر لیتے ہیں اور بڑی قے کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ قے خود بخود آ جاتی ہے، کرتے نہیں ہیں. جس آدمی کو قے خود بخود آ گئی اور اس کا قے کا کچھ حصہ یا ساری کی ساری قے وہ اندر چلی گئی، اب قے بندہ لایا نہیں ہے، کوئی چیز مار کر، انگلی مار کر قے لایا نہیں، خود بخود آ گئی ہے، طبیعت ناساز تھی، کسی چیز کو دیکھا تو گھن آ گئی. اب یہاں پر اگر اس کا کچھ حصہ نیچے اتر جاتا ہے یا ساری نیچے اتر جاتی ہے تو اس بندے کا روزہ ٹوٹ گیا. اور قے اگر خود بخود آئی، ساری کی ساری باہر پھینک دی ہے، کوئی بھی حصہ اندر نہیں گیا، تو اب روزہ اس کا باقی ہے. اچھا، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود اندر گلے کے اندر انگلی مارتا ہے یا کوئی چیز لگاتا ہے، وہ قے آ جاتی ہے. اب جس آدمی نے وہاں پر جان بوجھ کر قے کی ہے، اب وہ قے اندر جائے یا نہ جائے، منہ بھر کر قے آ گئی، اب اندر جائے یا نہ جائے، اب اس کا روزہ پھر بھی ٹوٹ گیا. بھئی تمہیں کیا ضرورت تھی کہ روزہ رکھا ہوا ہے، تم یہ پریکٹس کر رہے ہو. اب روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تاہم اس بندے پر قضا لازم ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینہ کے بعد دوسرے دنوں میں یہ بندہ روزے کے بدلہ میں روزہ رکھے گا. ایک بندہ مریض ہے، مرض کی وجہ سے یہ بندہ مریض ہے، وہ مرض کی شدت اور زیادہ ہو جاتی ہے. روزہ تو رکھا تھا کہ کوئی بات نہیں میں نبھا لوں گا، نبھا نہ سکا، اب مرض شدت اختیار کر گئی. اس بندے کی مرض جس نے شدت اختیار کر لی ہے، جیسے ایک آدمی اس کے لیے ہے کہ وہ خدا نخواستہ شوگر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، اب اس کا مرض شدت اختیار کر گیا، اب یہاں پر بے ہوشی ہونے کے یوں سمجھے قریب ہے. اب یہ بندہ وہ اس کی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس آدمی پر کفارہ نہیں بلکہ قضا لازم ہوگی کہ روزے کے بدلہ میں روزہ رکھنا ہو. اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا کہ شوگر کا مریض کا ہے، اس کو بعض اوقات کھانے کی شدید طلب ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی طلب ہو اس کی بات نہیں ہے، شدید طلب ہو گئی ہے. اگر اس نے پانی نہ پیا، اس شوگر کے مریض نے اگر کچھ کھانا نہ کھایا، یہ تو یا مر جائے گا، اس کی عقل معاف ہو جائے گی،
اس کے اعضاء جو ہیں وہ تڑپنا شروع ہو جائیں گے. خدا نخواستہ اندیشہ ہے کہیں اس کا کوئی عضو مر نہ جائے. اس آدمی کو چاہیے کہ فوری طور پر خود روزہ توڑے. اب یہاں پر اس کی یہ کوئی بزرگی نہیں ہوگی کہ نہیں وہ مر بھی رہا ہے, نہیں جی میں نے روزہ نہیں توڑنا, نہیں روزہ توڑے. اب چونکہ اب اس کا عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے یا اس کی جان جانے کا خطرہ ہے, یہ روزہ توڑ لے. توڑنے کے بعد رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کے بعد یہ اس روزہ کے بدلہ میں ایک روزہ رکھے گا. نمبر 12 وہ یہ ہے کسی آدمی نے زوردار طریقہ سے کہا میاں روزہ توڑو ورنہ میں نے تمہیں مار دینا. یہ ہے جبر, اکراہ, مجبور کر دیا. جیسے ہندوستان کے علاقے میں بعض لوگوں کو زبردستی منہ کے اندر شراب ڈال دی گئی, وہ خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. یہ بندہ جو مجبوری کے تحت یہ کام کر رہا ہے یہ بندہ گناہ گار نہیں ہے, یہ گناہ گار نہیں ہے. یہ بندہ جس آدمی نے روزہ رکھا ہے مگر دوسرے نے جبر کیا, اکراہ کیا, میں تمہیں گولی مار دوں گا, ڈنڈا ماروں گا, سر پھوڑ کے رکھ دوں گا, روزہ توڑو, روزہ توڑ دیا. اس پر بھی کفارہ نہیں بلکہ قضا ہے. بھائی اس کی کون سا اپنی مرضی تھی, اس پر تو مرضی کو مسلط کیا گیا ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں, افطاری سحری کرتے ہیں, بعض اوقات ہمارے دانتوں کے اندر کچھ ذرات ریزے وہ ٹھہر جاتے ہیں. وہ اگر بڑے سائز کا ہے جیسے دانہ ہو, چنا ہو, اس کی مقدار ہے, بڑا ہے, کسی آدمی نے زبان پر رکھا, نوک پہ زبان کو نکالا باہر اور دوبارہ اندر نکل گیا, اب بھی روزہ ٹوٹ گیا. لہذا بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک آدمی نے یہ روزہ رکھ لیا ہے, اگر چھوٹا موٹا اس سے چھوٹے ذرات ہیں وہ تو اگر نگل بھی گیا اندر ہی اندر تو روزہ اس کا باقی ہے. لیکن اگر چنے کی مقدار کے مطابق اگر ذرہ پھنسا ہوا ہے, وہ بعض اوقات وہ ہونٹوں کے اور وہ مسوڑوں کے درمیان میں چیزیں پھنس جاتی ہے, اڑ جاتا ہے. اب اگر وہ چنے کے برابر ہے اور پھر اسے نکال کر دیکھا چنے کے برابر نکل گیا تو روزہ جاتا ہے. اس کے بدلہ میں ایک اور روزہ رکھنا پڑے گا. ایک اہم بات جس کا ذکر میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا, آنکھوں میں دوائی ڈالتا ہے. چونکہ آنکھوں کے ذریعہ وہ گلے میں اتر جاتی ہے, لہذا اس دوائی ڈالنے کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا دینا ہوتی ہے. ایک آدمی ناک کے اندر کچھ قطرات ہوتے ہیں, ناک کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں, چونکہ ناک کے اندر بھی جانے والے وہ گلے سے نیچے اتر آتے ہیں, ان کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا دینا ہوتی ہے. کانوں کے اندر اگر قطرات ٹپکائے ہیں تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہاں پر کانوں کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کا اندر تعلق ہوگا گلے سے اترے, لہذا کان کے اندر اگر کسی نے دوائی کو ٹپکا لیا ہے, قطروں کو ٹپکایا ہے, تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے ایک اور بطور خاص جو انجیکشن کا لگوانا, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس میں بھی بڑے بڑے جید علماء کی آراء مختلف ہیں. ٹیکا لگوانا, نمبر 2 خون لگوا لینا, نمبر 3 گلوکوز کا لگوا لینا. اب یہ 3 چیزیں یا جو چیز بھی رگوں کے ذریعہ سے, گوشت کے ذریعہ سے بدن کے اندر داخل ہو گئی, اس میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے, علماء کا ایک جلیل القدر طبقہ یہ کہتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ روزہ اگر رگ کے ذریعہ سے ٹیکا لگایا گیا ہے یا گوشت کے ذریعہ سے, بہر 2 صورت یہ معدے کے اندر تو نہیں جاتا. اور اس میں فتاوی نوریہ, جدید فقی مسائل یا رفیق الصائبین, ان میں ہمارے جلیل القدر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ روزہ وہ نہیں ٹوٹا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزہ
ٹوٹتا تو تب یہ اگر معدے کے اندر کوئی چیز جاتی. اب ان کا کہنا ہے کہ معدے کے اندر چونکہ یہ چیز اترتی نہیں ہے، خواہ وہ رگ کے ذریعہ سے ہو، شریانوں کے ذریعہ، یا یہ ہے کہ گوشت میں لگایا گیا. اچھا، جبکہ دوسرا ایک جلیل القدر علماء وہ لکھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس میں منہاج الفتاوی بھی ہے اور شرح صحیح مسلم بھی ہے. ان کے مؤلفین، جلیل القدر مؤلفین، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہاں پر دو آراء ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو چیز گوشت کے ذریعہ یا رگوں کے ذریعہ داخل کی جاتی ہے، بہر صورت وہ معدے تک نہیں پہنچتی. یعنی وہ جو معدے کا حوض بنا ہوا ہے، یہ کوئی ٹوٹی ایسی نہیں ہے کہ سیدھی معدے کے اندر جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر، ہاں اس کے اثرات تو پہنچتے ہیں، مگر یہ رگوں کے ذریعہ، یہی وجہ ہے کہ رگوں کے ذریعہ اگر خون چڑھایا جاتا ہے تو وہ معدے کے اندر نہیں جاتا، ورنہ تو یہ ہے کہ بندے کو فضلے کے ساتھ وہ خون نکل جائے، وہ معدے کے اندر نہیں جائے. واللہ عالم، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ یہاں پر روزہ نہ ٹوٹے. چونکہ اختلاف رائے ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی افطاری کے بعد ہی ٹیکا لگوا لے. اگر خون چڑھوانا ہے تو پھر افطاری کے بعد کروا لے، گلوکوز لگوانا ہے تو افطاری کے بعد کروا لے، پہلے نہ کرے. تاہم یہاں پر انجیکشن لگوانے کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، علامہ غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ بڑی جلیل قدر شخصیت ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کو روزے کے بدلہ میں صرف ایک روزہ رکھنا ہوگا. روزے کے بدلہ میں ایک روزہ رکھنا ہوگا. یہاں پر کفارہ یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے کے پھر یہ بندہ مسلسل روزے بھی رکھے، کیونکہ یہاں پر اس پر روزہ رکھنا، دوبارہ ایک روزے کے بدلہ میں روزہ رکھنا، یہ تو ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزے کے بدلہ میں یہ توڑ دیا ہے تو اب یہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ایسا نہیں.